قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت موسیٰ علی نبینا و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع تھا. یہ دونوں ایک سفر پر نکلے تو 3 واقعے درمیان میں پیش آئے. ایک کشتی پر سوار ہوئے، جب پار چلے گئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پٹا نکال کر اس کو عیب دار کر دیا. پھر آگے چلے، کچھ لڑکے کھیل رہے تھے تو ایک لڑکے کو پکڑا اور تھپڑ لگایا اور اس کو قتل کر دیا. پھر آگے چلے، تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بستی میں پہنچے. وہاں ان سے کہا ہم مسافر ہیں، کھانا کھلا دو. انہوں نے کھانا نہیں کھلایا. ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے فرمایا کہ آئیے اس دیوار کو پشتی دے دیں. ان تینوں واقعات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا تھا، آپ نے ان کی کشتی کو بیکار کر دیا. ایک لڑکا جو ہے وہ بے قصور تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا. اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. کم از کم مزدوری لیتے، کھانا تو کھا لیتے. تو ہر واقعے کے بعد یہی فرماتے تھے حضرت خضر کہ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں خود بتا نہ دوں اس وقت تک آپ نے کسی واقعے کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے خود بتایا کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور بادشاہ بیگار میں کشتیاں پکڑ لیتا تھا. میں نے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بیگار میں نہ پکڑی جائے. میں تو ان کے ساتھ احسان کیا ہے. اسی طرح جس لڑکے کو قتل کیا، اس نے بڑا ہو کے والدین کو کفر پر مجبور کرنا تھا، سرکشی کرنی تھی. تو یہ اس حال میں قتل کر دیا گیا، یہ بھی جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا بیٹا دے دے گا جو فرما بردار ہوگا. تو میں نے تو سب کا فائدہ ہی کیا. تو تیسری جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی. ان کے باپ نے دیوار کے نیچے سونا دبایا ہوا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو خود نکال لیں گے. یہ دیوار اگر گر جاتی تو سونا لوگ نکال لیتے. تو میں نے تو ان بچوں کا فائدہ کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو کچھ ہمیں تکوینی اور واقعات بھی معلوم ہو جاتے. یہ حضرت خضر تکوینی علوم کے ماہر تھے اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام تشریعی علوم کے ماہر تھے، تو شریعت میں یہ تینوں کام ٹھیک نہیں تھے۔ تکوین کے طور پر ٹھیک تھے، بعد میں جب پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام بھی مان گئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ ذوالقرنین جو ایک نوجوان تھا، اس کے کچھ حالات ہمیں سمجھائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے خضر کا واقعہ تو ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے جواب میں فرمایا، وہ ایک نوجوان تھا، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، اس نے 3 سفر کیے تھے، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک غالباً شمال کی طرف۔ مغرب میں فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، آگے دریا حائل ہو گیا اور آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو واپس آ گئے۔ پھر واپس آئے مشرق کی طرف، تو وہاں ایک قوم بستی تھی جو بالکل عام جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، ان کے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھے، پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، براہ راست سورج ان کو لگتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے تیسرا سفر کیا شمال کی طرف، تو ان کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، ترجمان کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے قوم نے کہا ادھر یاجوج ماجوج رہتے ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے اس درہ سے آتے ہیں، ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، ہاں آپ کو چندہ بند دیتے ہیں اور آپ اس درے کو کسی طرح بند کر دیں تاکہ ہم ان کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بس تم افرادی طاقت سے مدد کرو، مال میرے پاس موجود ہے۔ تو چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے اس درمیان کے درے کو خوب بند کر دیا، پہاڑ کے ساتھ ہی ملا دیا۔ فرمایا اب یہ واپس نہیں آ سکتے قیامت تک، ابھی تک وہ جو ہیں وہ نہ اوپر سے آ جائیں گے اور نہ درمیان میں اندر سے کوئی سراغ کر سکیں گے۔ تو اس کو خدا نہ سمجھو، حضرت ذوالقرنین دریا حائل ہو گیا، آگے نہ جا سکے، اور ادھر قوم کی بولی تک نہیں سمجھتے تھے، تو خدا تعالیٰ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، سورہ کہف کے آخری رکوع میں فرمایا کافروں کا کیا خیال ہے کہ جو مجھے میرے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں ان کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ جو اچھے بھی کام کر رہے ہیں تو وہ سب ان کے حبط ہو جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ملے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کچھ تمہیں معلومات ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہی اتنے ہیں کہ اگر سارے سمندر اور اتنے اور بھی آ جائیں، سیاہی بن جائیں اور لکھا جائے اس پر، یہ سیاہی تو ساری ختم ہو سکتی ہے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آخری آیت میں نبی علیہ السلام نے اپنی حیثیت بھی اللہ کے حکم سے بتا دی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور نیک لوگوں کے نتیجے کو بھی بتا دیا۔ فرمایا میں تو انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، لیکن اللہ کا پیغمبر ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے، اور وحی میں اللہ کی توحید کا پہلا نمبر ہوتا ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ جو رسالت اور توحید کو مان لیتا ہے اور قیامت کو بھی مان کر اس کے لیے عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم ہے، اس کے پہلے حصے میں انبیاء کے واقعات ہیں، اور اس سے سبق دینا ہے کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا۔ وہ بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بانجھ تھی، بچہ ان کا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے بچہ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بچہ دے دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ ہم جوان ہو جائیں گے یا دوسری شادی کرنا پڑے گی؟ کیسا؟ فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی هین۔ جی ہاں، جس طرح تم ہو اسی طرح ہم جوانوں کو دے سکتے ہیں تو بوڑھوں کو بھی بچہ دے سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے پیدا کیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ اچھا یا اللہ، پھر بیوی بانجھ ہے اور بوڑھی ہے، وہ تو نا امید ہو چکی ہے، مطلب ہے وہ ایام ماہواری اور نشانی ہوتی ہے، جب حمل ہو جائے تو وہ بند ہو جائے تو پتہ چلتا ہے، تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کئی مہینے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس گھر میں خوشی آ گئی ہے، تو ہماری تو کوئی علامت نہیں۔ فرمایا تمہاری علامت بھی چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ ایک دن آپ محراب سے نکلیں گے اور لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ذکر تسبیح تو کرتے رہیں گے، اشارے سے ان سے بات بھی کریں گے، لیکن زبان سے نہیں کر سکیں گے، تو پھر وہ وقت ہوگا کہ تمہارے گھر میں خوشی آ جائے گی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو آپ کو ایسا بچہ دیں گے جو پہلے ایسا بچہ ایسے صفات والا کوئی نہیں تھا، وہ ہے، نام بھی اس کا ہم رکھیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نام رکھا اور ساتھ ہی حکم دیا جو کتاب چل رہی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، ہم نے آپ کو بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی ہے۔ حضرت یحییٰ بڑے اپنے والدین کے فرما بردار تھے، پاکیزہ اور متقی تھے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ تو حضرت زکریا بھی اپنے بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، تو جو دوسروں سے درخواست کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لمبا رکوع حضرت مریم کا، وہ نظر مانی تھی ان کی والدہ نے، کوئی بچہ پیدا ہو تو مسجد کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ نے بچے کی جگہ بچی جس کا نام مریم تھا، وہ بھی حضرت زکریا کی کفالت میں تھی اور جوان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو بغیر خاوند کے جب وہ بچہ پیدا ہوا، پوری تفصیل کا ٹائم نہیں ہوتا، تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں، یہ کیا کہیں گے کہ بغیر خاوند کے بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، تو یہ تو غلط جو ہے کوئی کام کیا ہوگا، جس کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوئی۔ تو فرمایا پریشان نہ ہو، ہم اس کا مداوع بھی کر دیں گے۔ جب بچہ پیدا کرنے کا ٹائم آیا تو گھر سے دور چلی گئی، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہیں اور اتنی پریشان ہے، کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایسے وقت میں لوگ تو خوش ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوگا، لیکن وہ پریشان ہے کہ آگے جو مارکا آ رہا ہے اس کو کس طرح میں جو ہے مقابلہ کروں گی۔ کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں اگر مر کے بھولی بسری ہو جاتی تو یہ ٹھیک تھا۔ اتنے میں فرشتے نے کہا، آواز آئی فرشتے سے، انہوں نے کہا یہاں ایک نیچے چشمہ ہے، وہ وہاں سے پانی نکلے گا، اور جو خشک کھجور کا تنا ہے آپ اس کو حرکت دیں، اگر تو یہ خشک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کھجوریں پیدا کر کے پیدا کریں گے، تو آپ وہ پانی بھی پی لیں اور کھجوریں بھی کھا لیں، آپ کی تکلیف جو بچہ جننے کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب بچے کو اپنے قوم کے پاس لائیں گی تو انہیں کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا میں نے منت بنی ہے، لہٰذا میں تو بات نہیں کر سکتی، اشارہ اس کی طرف کریں، یہ جانے اور پھر ہم دیں گے۔ ایسا ہوا، جب وہ بچے کو لے آئیں تو لوگوں نے وہی بات کیا، اخت ہارون ما کان ابوک امرا ماء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، وہ تو اچھے خاندان تھے،
تو درمیان میں سے کیسی پیدا ہو گئی کہ بغیر خاوند کے تیرے بچے ہو گئے تو کیسے ہو گئے؟ بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بول پڑے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بڑی فصیح بلیغ زبان میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنائے گا، کتاب بھی دے گا، میں برکت والا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نمازوں کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اور والدین کی، والدہ کی فرما بردار کا بھی، یہ سارے کام مجھ پر سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھوں گا، تو یہ تقریر سن کے تو جناب وہ انگوشت بد اندھا ہو گئے اور مان گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ان کی تقریر میں یہ بھی تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، عبادت تو تم نے اس کی کرنی ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ درمیان میں قیامت کا بھی ذکر ہے کہ وہ حسرت کا دن ہے۔ یہاں لوگ جو غفلت سے گزار رہے ہیں وہاں سب افسوس کریں گے، جو نیکیاں کرتے تھے وہ بھی افسوس کریں گے کہ ہم اس سے زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں کی، اگر کرتے تو ہمارا فائدہ ہو جاتا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو اس پر افسوس ہوگا کاش کہ ہم ایمان لاتے۔ حضرت ابراہیم بھی ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی تھی، اور بادشاہ بھی ایسا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نمرود اس کا نام تھا۔ تو اپنے باپ کو جو حضرت نے تقریر کی اور سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا ذکر کیا، یا ابت انی قد جاءنی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کام آتے ہیں؟ ابا جان میرے پاس علم ہے جو تیرے پاس نہیں، میری بات مانے، میں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے اور بندوں کا دشمن ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہو جائے اور تو بھی شیطان کا دوست ہو جائے۔ ابا جان کہہ کے تقریر فرما رہے ہیں۔ آگے باپ نے سخت جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے معبود سے بے رغبتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا۔ فی الحال میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرے گھر کو چھوڑ کے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، سلام علیک ابا، آخری سلام ہے، اور میں تیرے خلاف کوئی محاذ قائم نہیں کروں گا، میں تو اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، وہ بڑا مہربان ہے، میں تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور دونوں کو نبی بنایا، پھر بلکہ نبوت ہی انہی کے سلسلے میں، انہی کی نسل میں رکھ دی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ مخلص نبی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وعدے کے سچے ہیں، ان کا ایک ذکر فرمایا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جو ہے حکم دیتے تھے، اور اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پر بلایا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں اوپر ہیں، بعض کہتے ہیں بڑا مرتبہ اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا جو آیت سجدہ کی بھی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسرائیل ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ جو رشتہ دار ہوں اللہ سے ڈریں، اللہ سے مانگیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، ہم نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ اچھا یہ نبوت کا گھر ہے اور سلسلہ توحید سے چلتا رہا، آدھے بعد میں لوگ نماز کیوں چھوڑ گئے، کفر شرک پر کیوں آ گئے؟ فرمایا یہ تو ہوتا رہتا ہے، اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام تو آزر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست تھا اور بڑا ہی مشرک تھا، لیکن ان نبیوں سے آگے چل کر کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، ایمان بھی ضائع کیا، وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ان میں سے جو ایمان لائیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ مشرک انسان جو منکر ہے قیامت کا، وہ کہتا ہے جب مر جاؤں گا تو مٹی ہو جاؤں گا، دوبارہ کیسے اٹھوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، چلو قبر میں اس کی ہڈیاں اور مٹی تو ہوگی، لیکن یہ جب پیدا خود ہوا تو اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے ان شیطانوں کے پیچھے ہیں، ان شیطانوں کو اور ان کے متبعین کو ہم اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سارے لوگ جو ہے جہنم سے گزر کے، جس کو پلسرات کہتے ہیں، وہاں سے گزریں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے، اور جو مشرک کافر ہیں اس میں ٹوٹ ٹوٹ کے وہاں گرتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں تم اچھے ہو یا ہم اچھے ہیں، ہماری مجلس بڑی، ہمارا مال بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان کو کہو ذرا تاریخ کی طرف نظر کر کے نظر اٹھا کے دیکھو کہ تم سے پہلے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، احسن و اساسا و ریا، ان کا سامان بھی زیادہ تھا اور نمود میں بھی، دیکھنے میں بھی اچھا، ان کی اچھی جو ہے جسم بھی بڑے اچھے تھے، ان کی رہائشیں بھی بڑی اچھی تھی، لیکن وہ کہاں گئے؟ وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ ایک صحابی لوہار کا کام کرتے تھے، اس سے عاص بن وائل نے کچھ چیزیں بنوائیں اور اس نے کہا پیسے بعد میں دوں گا۔ تو انہوں نے پیسے جب طلب کیے تو وہ کہنے لگا جناب تو کافر ہو جا، مشرک ہو جا، ہمارے دین میں آ جا تو پھر پیسے دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، مر کے تو دوبارہ اٹھ کے آئے تو پھر بھی ایسا میں نہیں کر سکتا، جو اللہ نے مجھے دولت دی ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر میں وہیں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اس نے غیب کو دیکھ لیا ہے یا اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے جب یہ اٹھے گا اس کے پاس مال ہوگا؟ یہ تو ویسے بکواس کرتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان ان کو اکساتے رہتے ہیں کفر پر۔ آپ جلدی نہ کریں، ہم متقین کو جمع کر کے وفد کی صورت میں جنت پہ بھیجیں گے اور مجرمین کو جہنم میں اتار دیں گے۔ ان کی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا جو رحمان کے اولاد جو مانتے ہیں۔ لقد جئتم، یہ تو اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ایسی بات کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے اپنا پہاڑ بھی اس سے چورا چورا ہو جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، اور جناب یہ اتنا بڑا غلط دعویٰ ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا۔ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لقد احصاهم وعدا وعدا، لیکن ان مشرکین کو اللہ نے گن رکھا ہے اور ان کو خوب خوب سزا دیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھیں گے، دنیا کی چیزیں بھی ان سے محبت کریں گی اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کریں گے اور جنت کے اندر یہ داخل ہوں گے۔ ہم نے آپ کو قرآن پاک آپ کی زبان میں اس واسطے دیا تاکہ آپ لوگ آپ سے قرآن سن کر سمجھیں اور عمل کریں۔ تو آخر کی آیت میں پھر تخویف ہے، کم اہلکنا قبلہم، کتنے قرن کتنے زمانے کے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے، ذرا اس سے عبرت پکڑو۔ حال تو حصوں منہم من احدن و تسمعون، کیا ان کی کچھ آواز یا ان کی کچھ آہٹ بھی سنتے ہو؟ نہیں، وہ گئے اور ختم ہو گئے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، بچے بھی وہاں پیدا ہویا، بچے لے کر واپس آ رہے تھے، درمیان میں طور پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ آپ پاکیزہ جگہ پر آ چکے ہیں، اپنے جوتے اتار دیں۔ تو معلوم ہو جو پاکیزہ ستھری پاک جگہ ہو وہاں جوتے وغیرہ نہیں پہننے چاہیے۔ وادی مقدس میں ہم آپ چکے ہیں اور آپ کو ہم نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، آپ میری بات کو سنیں۔ پہلی بات یہ ہے لا الہ الا انا فاعبدنی، اور دوسری یہ ہے کہ آپ نماز کو میری یاد کے لیے جو ہے ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ قیامت آنے والی ہے تو سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ آتا ہوا یہاں تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا کام ذمے لگایا، درمیان میں ایک بات تھی، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی یہ لاٹھی ہے، کیا کرتے ہیں؟ بہت سے کام دیتے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، دشمن کو بھی مارتا ہوں، یہ وغیرہ ہے۔ اس کو ذرا نیچے ڈالیں، نیچے ڈالا تو سانپ ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے تھے، یہ تو سانپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، یہ دوبارہ اسی طرح لاٹھی ہو جائے گی اور یہ آپ کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے، میری زبان کو بھی کھول دے۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، جس کی زبان نہیں چلتی، دماغ نہیں چلتا، تو یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ساری قبول فرما دی، فرمایا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، تیرے سارے ہم نے سوال یعنی جو دعا میں تھے وہ سب کے سب پورے کر دیے۔ اب آپ فرعون کے پاس جائیں، ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ہی بڑے احسانات کیے ہیں، آخر کار جو ہے آپ کو بچایا بھی ہے۔ جو فرعون ہے آپ کو قتل کے درپے تھا، پانی میں بھی ڈالے گئے، دریا میں بھی بہائے گئے، ہر جگہ ہم نے آپ کی مدد کی۔ دشمن کے پاس پہنچ بھی گئے، وہ قتل کا ارادہ بھی کر لیا تھا، وہاں ہم نے بچایا ہے آپ کو۔ اب آپ ہمارا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیں اور توحید کا مسئلہ اس کو سمجھائیں۔ وہ تو مجھے قتل کر دے گا کیونکہ اس نے وارنٹ گرفتاری پہلے ہی اس نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی کو ساتھ، بھائی کو بھی لے جائیں، وہ تو ہمیں بات کرنے سے پہلے قتل کرا دے گا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جائیں تو صحیح کہو فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسرَائِيلَ، ہم اللہ کے رسول ہیں، آپ بنی اسرائیل کلمہ بھی پڑھ لیں اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی اچھی بھلی گفتگو ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام دبے نہیں، ڈرے نہیں، خوب بولے اور فرعون ہی دب جاتا تھا۔ فرعون نے کہا قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، تمہارا کون رب ہے؟ رب تو سب کا میں ہوں، تو کوئی اور تلاش کر۔ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، میرا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، ہدایت دی۔ اچھا پھر پہلے لوگ وہ کدھر جائیں گے جس کے ہم اس کفر میں مر گئے، مجھے خدا مانتے تھے؟ فرمایا اس کی بات چھوڑو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ان کو اللہ جانتا ہے جہاں لے جائے گے، بات تو اب اپنی کرو۔ بہرحال اسی طرح توحید پر پھر آپ نے بڑے دلائل دیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کھلو ورعوا نعمک من فی ذلک لآیۃ لأولی النہیٰ، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسی زمین سے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم دوبارہ لوٹائیں گے، مر کے قبر میں بھی دفن کیا جاتا ہے، پھر اسی قبر سے پھر ہمیں اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے آگے جواب دینا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، اور پھر ان کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ پہلے 9ویں پارے میں ذرا تفصیل سے بات گزر گئی ہے، اس واسطے اس کو دوبارہ نہیں چھیڑ دے۔ تو وہ جادوگر جو تھے ان کو سمجھ آ گئی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے سجدہ میں گر گئے، انہوں نے کہہ دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون نے کہا اچھا
میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو تو دیکھو ہم تم کیسے سزا دیتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے مخالف جانب سے سولی پہ لٹکا دوں گا اور تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے۔ لیکن ان جوانوں کا، ان نئے مسلموں کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا، حالانکہ ابھی کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، ایک ہی مجلس نبی کی ان کو حاصل ہوا، وہ بھی پہلے مقابلے میں کھڑے تھے۔ ان کا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون اب تو فرعون ہے، خدا نہیں ہے، ہم تجھے اللہ پر ترجیح کبھی بھی نہیں دے سکتے، اللہ کی قسم جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم سہ لیں گے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایا، یہ ہے پختگی ایمان کی۔ جرأت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلہ کیا، پھر شاگرد ان کے مطلب وہ جو ساحر تھے مقابلے میں، انہوں نے بھی جرأت کے ساتھ فرعون کو جواب دیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، موسیٰ آپ میرے بندوں کو جو بنی اسرائیل ہیں، جو کوئی ایمان لائے یا نہیں بھی لائے، وہ سارے ان کو لے کر فرعون کا علاقہ چھوڑ کر اپنے پیچھے چلے جائیں۔ تو فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہو گئے، اور فرعون جب اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو، وہ چل پڑا اور سارے وہاں اس جیل میں، قید خانے میں، دریا کی قید خانے میں سب کے سب غوطے کھا کھا کے مر گئے، فرعون بھی وہیں مر گیا۔ پھر ایک بار مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے آئے، تو اچھا جی آپ آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، وہ ذرا پیچھے، آپ آگے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی میں اس واسطے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کی طرف آنا تھا تو بڑی خوشی سے میں آ رہا ہوں۔ پھر وہاں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی آپ کی جو پیچھے قوم رہتی تھی وہ تو گمراہ ہو گئے، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر کے گئے تھے کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، غصہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب واپس آئے تو آ کر پہلے اپنے بھائی سے پوچھا، ہاں جی ایسا کیوں کیا، وہ گمراہ کیسے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا، سامری نے کہا یہ جو زیورات فرعونیوں کے تم لائے تھے یہ ناجائز ہیں، پھینک دو۔ سب نے پھینک دیے تو اس نے اٹھا کر علیحدگی میں ان کو کیا کیا، ان کو پگھال کر ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے ایک اٹھائی تھی، تو وہ اس میں کچھ آواز سی پیدا ہو گئی۔ تو وہ تو لوگ پڑے ہوئے تھے نہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ خدا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ ادھر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام خواہ مخواہ ادھر بیٹھے۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی۔ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو جھنجھوڑا کہ میں نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا، میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، درستگی دے، آپ نے میری بات نہیں مانی تو کیوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت جلدی نہ کریں، پہلے حالات تو معلوم کر لیں۔ میں نے ان کو بہت کچھ سمجھایا لیکن انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اب ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ جیسے کہیں گے پھر دیکھیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں نے بہت ان کی محنت کی ہے۔ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میرے بال پکڑ کر کھینچے نہیں، پہلے بھی لوگ میرے ساتھ مذاق کرتے تھے اور آپ بھی آ کر مجھے ہی سزا دے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تو اس کو چھوڑ دیا، تو پتہ چل گیا سامری نے ایسی بدماشی کی تھی۔ اس کو کہا قال فما خطبک یا سامری، وہ سامری تجھے کیا تکلیف ہوئی، تم نے ایسا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے ایسا کیا، بس میری نفس نے ایسی بات بنائی تھی، میں نے مٹی کو ڈال میں آواز پیدا ہو گئی تو لوگوں کو گمراہ کر۔ فرمایا آج تیری سزا دنیا میں یہ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، کسی نے ہاتھ لگا دیا تو تجھے بخار چڑھ جائے گا، تو بیمار ہو جائے گا، اس واسطے دور ہی کہے گا لا مساس لا مساس، اور اس کے بعد پھر جہنم میں تو جا کر کے جلے گا، اور تو نے جس کو خدا بنایا رکھا تھا ہم تیرے سامنے اس کو جلا کے اس کو راکھ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا كَالْعِهْنِ،
منکرین قیامت کہتے ہیں کہ اتنے بڑے جو پہاڑ ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا ان سے کہو جس نے پہاڑوں کو بنایا ہے یہ اٹھا بھی لیں گے، یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ جائیں گے اور میدان صاف ہو جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس کے اندر کوئی گڑھا بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا بھی نہیں ہوگا، بالکل جس طرح فرش صاف ہوتے ہیں اسی طرح بن جائے گا۔ اور جو پکارنے والا اس وقت آئے گا، یہ سارے لوگ اس کی بات اب نہیں مانتے نا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سب اس وقت آوازیں ساری بند ہوں گی، کوئی بول نہیں سکے گا جو یہاں خوب بولتے تھے، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے اس کو اجازت دیں گے، سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور جناب حالات دیگر گوں ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ ظلم سے نہیں ڈریں گے، نہ ان سے ظلم تو کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے قرآن نازل کیا عربی زبان میں، آپ اس کو پڑھیں اور جلدی بھی نہ کریں، جب پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں تو ہم اس کو یاد بھی کرا دیں گے، اور اس کے ساتھ دعا بھی مانگتے رہا کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آپ کے پاس بہت علوم تھے، اس کے باوجود بھی آپ علم مانگیں، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، اسی واسطے یہ وظیفے کے طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، رب زدنی علما، یا اللہ ہمیں علم نصیب فرما۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا کہ اس کو ہم نے پیدا کیا، شیطان نے ان کو وہ درخت کھلا کر جنت سے نکلوا دیا اور ہم نے ان کو دنیا میں ہی خلیفہ بنا دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو آدمی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن وہ نابینا ہو کے اٹھے گا، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک وقت وہاں میدان محشر لمبا ہے، کہیں نظر آئے گا کبھی نہیں ہوگا، کہے گا میں تو بس دیکھنے والا تھا تو مجھے نابینا کیوں کر کے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے احکام تیرے پاس آئے، ہمارے نبیوں نے بیان کرے، تو ان سے اندھا بن گیا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، اب ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی مدد نہیں کریں گے اور جہنم کے اندر تمہیں چھوڑ دیں گے، تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، ورنہ نافرمانوں کو وقت پر اسی جگہ ہی تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، نبی علیہ السلام کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ احکام دیے جاتے ہیں صبر کرنا۔ لوگ آپ کے خلاف بھی بات کریں، جتنی بھی کریں، آپ صبر کرنا۔ دوسرا، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، حمد بیان کرنا، خاص کر صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے حصوں میں، پچھلی رات اٹھ کر اور دن کے کناروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو، اور آپ کی نظریں دولت مندوں کی طرف نہ جائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر جمیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ کو خود ہی کھلائیں گے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کیوں نہیں ہماری مرضی کے مطابق معجزات لے آتے، اور میں معجزات بہت ہیں، پہلے یہ معجزہ ہی تھوڑا ہے کہ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا، اگر ہم نبی بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کرتے تھے تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے پاس نبی بھیجا، ہم آپ کے نبی کی اتباع کر کامیاب ہوتے، لیکن اس واسطے یہ ان کا عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کل متربص فتربصوا، ہر آدمی منتظر ہے، مومن بھی اور کافر بھی، ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی، ایک نتیجہ سب کو ملے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، جان لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے کامیاب لوگ کون ہیں، ہدایت پر چلنے والے کون ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے خود سمجھ آ گئے کہ جو ٹیڑھے راستے پر چل کے جہنم میں گئے، وہ ایک دن آئے گا اور سب جان لیں گے کہ اچھے کون تھے اور برے کون تھے۔
جو سمجھدار ہیں وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی پیروی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی سے جنت ملے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ یا اللہ تو رحمت فرما، نیک اور فرما بردار بنا، نیک اور فرما بردار بنا، نیک اور فرما بردار بنا۔ جو کچھ پڑھتے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مزید ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔